السلام علیکم. سیمریشیس ٹاک میں آپ کو خوش آمدید. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف جس کا نام ہے راہ یار. وہ دونوں کھڑکی کے بالکل سامنے موجود صوفوں پر دراز تھیں. دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے. کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی، جب بھی تو بار بار ان کے بالوں کو بکھیر رہی تھی. براؤن آنکھوں والی اب تنگ آنے لگی تھی. وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالے کو گرنے سے بچاتی اور کبھی صوفے کو مضبوطی سے تھامتی اور پھر ناول کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزارش کے ساتھ اپنی زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والی کی طرف دیکھتی. اور پھر اریبیہ نے ریحان کے کندھے پر اپنا سر ٹیک دیا. براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول کا اختتام سنایا. یار زونی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا. ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر ہنسی خوشی رہنے لگے. بسما نے منہ بناتے ہوئے کہا. بسمو، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہے کہانی کا اختتام. کہانی کے اختتام پر دونوں مل گئے. نہیں، یہ بھی بھلا اب کوئی محبت کی داستان ہوئی. محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جائے اور محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں دو محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے. اچھا، اور یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے، سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ جاتی ہے اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہ سے روک لیتے ہیں، محض اس آس پر کہ وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پا لیں گے. مگر اس دنیا میں تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملن کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زونی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا، وہ وصل میں کہاں. توبہ ہے لڑکی، تم بھی کتنی عجیب ہو. تمہیں پتہ ہے اگر مجھے کبھی محبت ہوئی نا تو میں ایسی ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنی محبت کی. کہتے ساتھ اس نے ہوا میں کہکا بلند کیا. کتنا مزہ آتا ہوگا نا یوں دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا. استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے. پاگل لڑکی، پتہ نہیں بیچارے حنان کا کیا ہوگا. وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگی. بسما میز پر سے کپ اٹھاتے ہوئے بولی. اللہ نہ کرے وہ سب ہو. زنیرہ نے فکر مندی کے تاثرات لیے کہا. فرزانہ بیگم مصلی پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھی. جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازوں کے گھیرے میں لیتے سلام کیا، فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھے اور ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما. حنان نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. فرزانہ بیگم نے اپنا آئیبرو اٹھا کر پوچھا. کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدلے. ایک ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی. شہید تو کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاتھ سے رزق پا رہا ہوتا ہے. اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا. ماں، آپ نہ صحابہ کی جنگوں کے قصے پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گی میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی وہ شہادت کی موت پائیں. 10 ہوتے تو شاید دعا کر ہی لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کی واحد امید ہو، ہمارے نام کو زندہ رکھنے کی واحد کرن. اس نے پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار سے کہا. ماں، نام انسانوں سے تھوڑی زندہ رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات سے تا قیامت زندہ رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرے تو ان میں کہیں ہمارا بھی ذکر ہو کہ ہماری نسل نے ان کے تحفے کو اپنے خون سے سراب کیا ہے. وہ بیٹے کی سوچ پر مسکرا دیں اور دل میں رضا بھی ظاہر کر دی اور اپنے رب کے حضور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی. جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا. سنا ہے تم نے ہماری کہانی کو سیڈ اینڈنگ میں بدلنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی پلٹی. چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نے بسیرا کر لیا تھا. تم کب آئے؟ اس نے خوشی سے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے. جب وہ خوشی سے چہک رہی تھی، کچھ یاد آنے پر فوراً سے سنجیدہ ہو گئی. اوہ اچھا، حنان نے اس کی نقل اتارتے کہا. یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پر رکھ کر کرسیوں کی جانب بڑھ گئی. یار، یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اب غصے نے کیوں لے لی ہے؟ کیونکہ میں ابھی تک نہیں بھولی ہوں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تھے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دیا. یار، اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنے آ ہی نہیں سکا. ناراضگی ہنوز برقرار تھی تو اس نے کان پکڑ لیے. اچھا بھئی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا. ٹھیک ہے، ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب، کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بھرا ہونا چاہیے. پوچھئے کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. کیونکہ یہ لمحہ آخری یاد کی طرح پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے. اس نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا. یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے. وہ صرف یہ سوچ ہی سکا تھا.
زنیرہ درمیان میں موجود گول میز پر چائے کے کپ رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ حنان، تو پھر تم نے کیا سوچا؟ اس کے سوال نے بسما اور حنان دونوں کو حیران کر دیا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے اپنی سٹوری کی یا بسما؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسما کی محبت ہو اور اختتام اچھا ہو نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر بسما زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتی مسکرا دی۔ ان تینوں کی باتیں ایسے ہی تھیں، گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہ کہیں کوئی ڈرامے یا ناول کے پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی تھی اور بسما سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ حنان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بسما سے سوال کیا۔ بسما اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان بچوں کو کاپیاں کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتی تھی، جس سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکیں۔ یہ اسکول بسما، اس کے دوستوں اور ایسے افراد نے مل کر کھولا تھا جو صدقے دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتانا۔ حنان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے، ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت، اندر تک خوشگوار سا احساس بھر رہے تھے۔ دونوں مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنا ہم سفر بنانے میں؟ پتہ نہیں، لگتا ہے شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا، اور اگر اللہ کی چاہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ ہاں، بس یہ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ بسما نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا۔ یار، تم عورتوں کا یہ فلسفہ بھی بڑا عجیب ہے، مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤ۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلا کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنے ساتھی لے جائے، وہ بھی برانڈ نیو۔ بسما نے یہ جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے کی گئی باتیں اس کے لہجے کے درد کو چھپا نہ سکی تھیں۔ حنان اس کے سامنے آ کر رکا۔ مگر میں تمہیں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسما، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسما ہنس دی۔ واہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہنے والا کیپٹن حنان رشاد ہے؟ تو کیا ہم آرمڈ فورسز والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا منا گیا تھا جب بھی اس نے منہ بناتے کہا، اور بسما نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا لگانے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ اس کو کافی عرصے کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی، اور پھر حنان بھی اس بار نکاح کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بسما کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانو تو آج نکاح کے دن بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، جبھی تو بسما نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے تڑک کر جواب دیا تھا۔ دیکھ لو، یہ بھی تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے، اس نے بسما کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میری محبت کا اثر دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ ہی نہیں آیا۔ بسما نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی تو میڈ ان چائنا نہیں ہے؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی بسما نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھورا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے بھی آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی تو؟ بسما نے اپنا اندازہ دیکھنے کے لیے اس سے سوال کیا۔ تو میں ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا، اس نے بسما کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے کہا تو بسما مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسما، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر اشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے، دونوں شہداء کی فہرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کریں کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت ان میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے پیار کرتے ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اختتام عمدہ ہو۔ مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔ بسما نے حنان کے کندھے پر سر ٹیکتے کہا۔ مجھے ایسے اختتام سے ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ بس
اب آپ کا اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ہیں؟ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دیں۔ ارے دے تو دیا ہے۔ بسمہ حیران ہوگی۔ کیا ہو گیا کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں؟ کب دیا ہے تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ رہی ہیں تو میری انسلٹ ہے یہ۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف گیا تھا۔ وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ دے رہا تھا، جبکہ بسمہ اس کی اس خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں ذرا، پلان کیا ہے آپ کا؟ پلان یہ کیا ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو بس اب آپ کے یہ کیپٹن صاحب آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسمہ مسکرا دی۔ الحمدللہ الحمدللہ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا۔ دیکھیے اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہم سفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائیے گا اور محسوس کیجیے گا اللہ پاک کی قدرت کو کہ کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کروا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکو گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسمہ نے اس کی بات پر سر ہلانے سے ہی اکتفا کیا۔ اس کو یہ نئے کام شروع کیے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اور اس کی دوستوں نے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنا لیا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسمہ کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حادثات اور حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسمہ نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسمہ اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کی پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا۔ انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے، اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ اب ایک نئی رمق جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکیں۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسمہ کے در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں، کسی وقت بھی آ کر جائیں۔ اس کے گھر کے سب بڑے اس کو سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی ذات ہے، اسے ایک قدم زیادہ سوچ کر اٹھانے چاہیے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ہی ضمانت نہ ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی۔ وہ بسمہ کو بھی ایسی سوچ والی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ان سب کی باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیا کرتی تھی۔